10 मुहर्रम वाले दिन रोजा नहीं रखते, बल्कि चूरियां बना के कब्रिस्तान ले जाते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, आपने आके पूछा, अभी ये यहूदियों ने रोजा रखा होगा, क्या वजह है? पूछताछ की, पता चला कि यहूदियों ने रोजा इसलिए रखा हुआ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो फिरौन से निजात दिलवाई थी, वो 10 मुहर्रम का दिन था। वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा हमारे भाई थे, हजरत मूसा की तबलीग और मेरी तबलीग सेम है, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूं, मैं भी नबी, वो हमारे भाई थे। हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम 10 मुहर्रम का अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए रोजा रखें। और आपने ऐलान फरमा दिया, है मुसलमानों, हम आज के बाद 10 मुहर्रम का रोजा रखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को मुकम्मल नबूवत के 23 सालों में 10 मुहर्रम को आप कब्रिस्तान नहीं गए कोई खाने वगैरह बना के, चूरियां बना के, मुरब्बे बना के, वो दालें वगैरह लेके, पानी के मटके सहाबा से भरवा के आप नहीं गए कब्रिस्तान। ये एहतमाम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, सहाबा इकराम को तालीम नहीं दी है। आपने मुकम्मल 23 सालों में कब्रों को लिपाई का जो एहतमाम है हजूर ने नहीं किया। आपने अपनी माँ की कब्र की लिपाई नहीं की, आपने अपने बाप की कब्र की लिपाई नहीं की, आपने अपनी बेटी उम्मे कलसूम की कब्र की लिपाई नहीं की, आप अपनी प्यारी बीवी खतीजतुल कुबरा की कब्र की लिपाई नहीं की। 10 मुहर्रम को आप इनकी कब्रों पे नहीं गए, आप इनकी कब्रों पे कोई चीज नहीं डाली, ना कोई छड़ी, ना कोई दाल, ना कोई पानी, ना कोई चूरी, कुछ। नबी कौन है? तो उन्होंने तो नहीं किया, फिर ये कहां से आया? नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप जो फरमाएंगे, आप जो करेंगे, वो दीन बनेगा, वही शरीयत बनेगी। आपने तो ना फरमाया है ना किया है, बल्कि आपने जो फरमाया है और जो किया है वो ये है, हाय सहाबा, आज के बाद हम 10 मुहर्रम का क्या करेंगे, और रख के दिखाया। लेकिन आप देख लेना 10 मुहर्रम को लोग कितने साथी ऐसे होंगे जो रोजा रखेंगे, और अक्सरियत मुसलमानों की, कलमा पढ़ने वालों की, हजूर का कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत वो कब्रिस्तान जाएगी। वो लकीर के फकीर इकट्ठे हो गए हैं सारे, और बाबा जी ऐसा करता था, दादा ऐसे करता था, परदादा ऐसे करता था, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं, और तुम्हारे यहाँ जो जो करते हैं वो दीन बन जाएगा। तेरी माँ जो करेगी वो शरीयत होगी, तेरा बाप जो कर देगा उसको दीन कहेंगे। मुसलमान है यार ये हाल। आपसे यहूदी डरेंगे, आज के मुसलमानों से डरेंगे। ये मुसलमान जिनका कोई अमल भी अपने नबी से नहीं मिलता, कोई चीज भी अपने नबी के साथ मैच नहीं करती। अच्छा, फिर वहां जाएंगे और वो दरख्त काट काट के ले जाएंगे, छड़ियां और आम के दरख्त, पता नहीं क्या कुछ, वो फिर कब्र के ऊपर डाल देंगे। मेरी अकीदा क्या है? अकीदा ये है, ये जो दरख्त नहीं होता ये तस्बीह करता है, इनकी तस्बीह करने से फिर अज़ाब में तफरीब हो जाएगी। भाई कैसे? अल्लाह के रसूल ने ऐसे किया था। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुजरे, सहाबा साथ हैं, आप 2 कब्रों के पास जाके रुक गए, हालांकि बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और भी बहुत कब्रें थी। 2 कब्रों के पास जाके ठहर गए। सहाबी से कहा, जाओ सहाबी, वो छड़ी तोड़ के ले आओ। वो छड़ी तोड़ के ले आया। आप सल्लल्लाहु ने उस छड़ी के 2 टुकड़े किए, गाड़ दिया, रखा नहीं है, गाड़ दिया। एक छड़ी का टुकड़ा इस कब्र में गाड़ दिया और दूसरी छड़ी का टुकड़ा उस कब्र में गाड़ दिया, और फरमाया लअल्लल्लाह अन युखफ्फिफ अन्हुमा हत्ता ययबसा। और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, आपने दुआ फरमाई, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है जब तक ये दोनों छड़ियां खुश्क नहीं होंगी, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाब में तखफीफ कर देगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اے محبوب وحی کے ذریعے سے اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو چغل خور ہے، ایک وہ ہے جو چغلیاں لگاتا ہے، اس کے بعد اس کو، اس کے بعد اس کو، اس کو اس کے ساتھ لڑا دیا، اس کو اس کے ساتھ لڑا دیا۔ اور جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں مسلمان، ہمیں اور کام تو کوئی ہے نہیں اور کوئی دھندا تو ہے نہیں، سارا دن فری ہوتے ہیں، ویلے ہوتے ہیں، پھر یہی کام کرتے ہیں ہم، اس کو اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ۔ یہ کسی کے اندر عقل نہیں ہے۔ اگر اس میرے بھائی نے اس بھائی کے خلاف کوئی بات کر ہی دی ہے، کوئی اچھی بات تو کبھی کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، تم اس سے نقل کر کے اچھی بات نقل کرو، بری بات اس کو مت بتاؤ۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی طریقہ ہے۔ لیکن یہ کیا کرے گا؟ نیگیٹو بات جو ہے وہاں سے لے کے وہ اس کو بتائے گا، اور جو کچھ اس نے اس کے بارے میں اچھے جملے کہے ہیں ان میں سے ایک جملہ بھی نہیں کہے۔ یہ وہ چغل خور ہے جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ ہے جو پیشاب کرتا تھا چھوٹا، لیکن وہ ایسے سخت جگہ پر بیٹھ جاتا تھا، اس کے پیشاب کی جو چھینٹے تھے اس کے کپڑوں پہ، اس کے جسم پہ لگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا۔ حضور نے کہا لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی ہے اے اللہ، اب کیونکہ قبر پہ آ گئے ہیں، پتہ چل گیا ہے، امتی ہیں، عذاب ہو رہا ہے، وہ حضور نے دعا کی ہے، میرے نبی کی دعا کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے، اور آپ نے پھر اپنی دعا کی حد بندی کر دی ہے، وہ چھڑی منگا کے دونوں قبروں پہ لگا کے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تب تک میری یہ دعا ہے، ان کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ اگر صرف چھڑی گاڑنے سے اور چھڑی رکھنے سے اگر پیاروں کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی، ابو بکر صدیق نہ کرتے، حضرت عمر فاروق نہ کرتے، خود حضرت حسین نہ کرتے، حضرت حسن نہ کرتے، حضرت فاطمہ الزہرا وہ نہ کرتی، کیا حضرت علی نہ کرتے؟ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اے صحابہ دیکھا تم نے، تمہارے سامنے میں نے چھڑی منگائی ہے، ایک میں نے اس پہ گاڑی ہے اور ایک اس پہ گاڑی، دیکھ لو اب آئندہ ایسے کیا کرو، ممکن ہے تمہارے کسی پیارے کو عذاب ہو رہا ہو، چلیں اس طرح چھڑیاں گاڑنے سے، درخت ڈالنے سے پھر کیا ہو جائے گا؟ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب نہیں ہوگا۔ اس کو عذاب نہیں ہوگا جس نے پوری زندگی لوگوں کو رلایا ہے، لوگوں کے زمینیں کھا گیا ہے، لوگوں کے جدادیں کھا گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ جو لوگوں کی زمینوں پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اب اس زمین میں سے ایک درخت کاٹ کے اس کی قبر کے اوپر رکھ دو تو عذاب ختم ہو جائے۔ بڑی بات، شارٹ کٹ، پورے ایک مربع کھا گیا ہے اور اس مربع میں سے ایک درخت نکلوا کے قبر میں رکھ دو، ختم، پچھلے سارے گناہ ختم، عذاب ہی نہیں ہوگا تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیوں ایسے چکر دیا ہوا ہے مولویوں نے، آپ بعد میں جاتے ہو قبرستان، لیکن مولوی نہا دھو کے کپڑے اچھے پہن کے خوشبو تیل لگا کے وہ پہلے پرجمان بیٹھا ہوتا ہے، جی ایسے منٹو سکنٹو ختم پڑتا ہے، 500 ادھر سے، 400 ادھر سے، 300 ادھر سے، ٹائم ہی نہیں ہوتا اس کے بعد، ٹائم ہی نہیں۔ اس کا ماشاءاللہ وہ جو 10 محرم والا دن ہے اس کا بہترین، اس کا وہ لگتا ہے جیسے وہ میلادیوں کا میلاد والا مہینہ لگتا ہے۔ اس بیچارے کے وہ 10 محرم والا دن جو ہے نا، وہ ستھری اس کی کمائی ہوتی ہے، وہ اپنی کمائی کرتا ہے، اور جو نادان مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں بخشی گئی ہے، میرے باپ کا کام ہو گیا 50 روپے کے ساتھ، 400 کے ساتھ، 300 کے ساتھ میرے ابا جی کا کام ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں اپنے آپ کو ان رسومات سے بدعات سے نکالیے، جو خالص شریعت ہے، خالص دین ہے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کو سیکھیے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان مولویوں کو چکروں سے بچ جاؤ، کافی سالوں سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھیں گے، نہ تمہارا مال محفوظ رہے گا اور نہ ہی تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ 10 محرم کو روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا آئندہ اگر میری زندگی رہی تو حضور نے کہا ہے میں 9 کا بھی رکھوں گا، اور آپ نے کہا 7 9 کا، 10 کا تو آپ رکھتے تھے، کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے شاہ فرمایا میں 9 کا بھی رکھوں گا۔ اب اگر کسی مسلمان نے
10 محرم کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے پہلے 9 کا رکھے پھر 10 کا رکھے، یا پھر اگر 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کر لے، 10 اور 11 کر لے، تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے، مخالفت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم